ددیال والوں کا خیال تھا میں پورم پور اپنی ننیال والوں پر گئی ہوں، نگوڑے شیخ پتلی دال کھانے والے، مگر ننیال والوں کا یقین تھا میں 100% ددیال پر پڑی ہوں، وہی اپنی پھپھی جیسا تیہا اور گز بھر کی زبان۔ چنگیز خان کی اولاد سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ لیکن اگر کوئی اماں سے پوچھتا کہ بیٹی کو کیا ہو گیا تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر کہتی، نہ ددیال کا قصور نہ ننیال کا، یہ سب نصیب کا پھیر ہے۔ ایسی صورت میں کس کا نام لے دوں؟ وہ بیج جس سے میری ہستی وجود میں آئی قطعی ٹیڑھا میڑھا نہ تھا، ضرور پالنے پوسنے میں کوئی بھول چوک ہوئی ہوگی، مگر مجھے بذات خود اس ماحول سے کوئی شکایت نہیں جہاں میری تراش خراش ہوئی، کچر مچر بچوں کے جمے غفیر میں ایک پاپیادہ سپاہی کی طرح تربیت پائی، نہ لاڈ ہوئے نہ نخرے، نہ کبھی تعویذ گنڈے بدے، نہ نظر اتاری گئی، نہ خود کو کبھی کسی زندگی کا اہم جز محسوس کیا۔ بہنیں چونکہ بڑی نکل گئیں اس لیے بھائیوں کی صف میں جگہ ملی، کھیل کود کا زمانہ انہی کے ساتھ گلی ڈنڈا فٹ بال اور ہاکی کھیل کر گزرا، پڑھائی بھی ان کے ساتھ ہی ہوئی۔ سچ پوچھیے تو اصل مجرم میرے بھائی تھے، جن کی صحبت نے مجھے انہی کی طرح آزادی سے سوچنے پر مجبور کیا۔ وہ شرم و حیا جو عام طور پر درمیانہ طبقے کی لڑکیوں میں لازمی صفت سمجھی جاتی ہے، پنپ نہ سکی۔ چھوٹی سی عمر سے دوپٹہ اوڑھنا، جھک کر سلام کرنا، شادی بیاہ کے ذکر پر شرمانے کی عادت بھائیوں نے چھیڑ چھاڑ کر پڑنے ہی نہ دی۔ سوائے عظیم بھائی کے سبھی گھر میں چاق و چوبند تھے، کنبے کا کنبہ حد درجہ با مذاق اور باتونی، آپس میں چیخیں چلتی، نئے نئے جملے تراشے جاتے، ایک دوسرے کی دھجیاں اڑائی جاتی، بچے بچے کی زبان پر سان رکھی تھی۔ ابا پینشن لے کر آگرہ کے موروثی گھر میں رہنے لگے، کھلی ہوا میں اڑنے کے بعد ایک دم سے نہایت بوسیدہ ماحول کی گھٹن سے واسطہ پڑا، کہاں فٹ بال اور گلی ڈنڈا اور کہاں آگرہ محل پنجہ شاہی کی بوسیدہ گلیاں، اور ان گھٹی ہوئی گلیوں میں پلنے والی جھکی جھکی نیم مدقوق لڑکیاں جو اپنے دل کی دھڑکن سے سہم جاتی، میری ان لڑکیوں سے بالکل نہ بنی، اور ان بڑھیوں سے بھی ٹھن گئی جو مجھے چھجوں پر قلابیں بھرتے دیکھ کر ہیبت زدہ ہو جاتی تھی۔ نوج بوا، نچھوں کی لونڈیاں ہے کیا موا بجار، توبہ توبہ۔ اور میری اماں نصرت خانم جنہیں لوگ پیار میں نچھو کہتے تھے، شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتی، اور آگرہ کی ان مردہ گلیوں میں پہلی بار مجھے اپنے لڑکی ہونے کا صدمہ ہوا۔ عورت خدا نے کیوں پیدا کی؟ مری پٹی مجبور اور محکوم ہستی کی کیا ضرورت تھی؟ دھوبن روز رات کو پٹتی تھی، مہترانی کے آئے دن جوتے پڑا کرتے تھے، پاس پڑوس کی تمام ہی عورتیں آئے دن اپنے شوہروں کے جوتے کھایا کرتی تھیں، اور میں خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگتی ہے اللہ پاک مجھے لڑکا بنا دے، میں بھی چھت پر پتنگ اڑانے پر نہ پٹوں، گلیوں میں کبڈی کھیل سکوں اور آزادی سے بندروں کے پیچھے بھاگتی پھروں۔ مگر آگرہ میں گندی گلیاں ہی نہ تھیں، ان گلیوں میں سارے دور اور قریب کے رشتہ دار بھی رہتے تھے، جن سے اماں لرزا کرتی۔ جب تک دوسرے شہروں میں رہے، آزاد رہے، اپنے کنبے میں آ کر تو جیسے بیڑیاں پڑ گئی تھیں، مگر مجھے آگرہ کی ان شرمیلی دبی دبائی لڑکیوں سے مجبوراً بہناپا جوڑنا پڑتا، اور مجھے معلوم ہے کہ ظاہر میں بھولی نظر آنے والی لڑکیاں بڑی چلتی پرزاں ہیں، چھپ کر وہ گل کھلائے جاتے ہیں کہ الہی توبہ۔ بوڑھیوں کو چٹکیوں میں الو بنا کر گلی کے لونڈوں سے خوب خوب پینگے بڑھتی ہیں، مجھے اس دوغلی زندگی سے بڑی کراہت آئی۔ آگرہ کی مکروہ فضا سے جلد ہی پیچھا چھوٹ گیا اور ہم لوگ علی گڑھ منتقل ہو گئے۔ اماں کو بھی کچھ خاندان والوں سے وحشت ہوتی تھی۔ علی گڑھ کی کھلی ہوا میں پھر ہماری پرانی زندگی لوٹ آئی، وہی پھوس کے بنگلے، ڈگی کا کنارہ اور ہرے بھرے کھیت، اور ان کھیتوں میں ککڑیاں کھیرے چرانا، پیڑوں پر چڑھنا۔ پھر مجھے اپنے لڑکی ہونے کا غم نہ رہا، بلکہ لڑکی ہونے کے کچھ فائدے نظر آ گئے۔ مثلاً ابا کا حکم تھا کہ لڑکیوں کی چوٹی نہ کھینچی جائے اور نہ ان کی بالیوں میں انگلی ڈال کر جھٹکے دیے جائیں۔ لڑکیاں اگر ماریں تو سرکار سے شکایت کی جائے، مناسب سزا دی جائے گی۔ لڑکیاں کہاں، بس خاکساری ایک لڑکی تھی جس کی شکایتیں ابا حضور کے دربار میں آئے دن پیش کی جاتی، مگر بھائی اتنے بدنام ہو چکے تھے کہ عموماً سزا انہیں ملتی، الٹے ڈانٹ دیے جاتے۔ علی گڑھ آ کر عظیم بھائی کے وجود کا احساس دن بدن بڑھنے لگا، خدا جانے انہیں مجھ سے کیوں ایک دم دلچسپی پیدا ہو گئی۔ مجھے تو بڑے بھائی نسیم ہمیشہ سے اچھے لگتے تھے، ان سے مار کھانے میں بھی مزہ آتا تھا، کیونکہ وہ پیسے اور مٹھائیاں بھی تو دیتے تھے۔ عظیم بھائی نہ پیسے دیتے نہ چپتے مارتے تھے، بڑی سنجیدگی سے بات کرتے۔
پھر انہوں نے مجھے تاریخ اور انگریزی پڑھانا شروع کی۔ یہ یاد نہیں ابتدا کیسے ہوئی، مگر اتنا یاد ہے کہ شام کو جب وہ کام سے تھکے ہارے آتے تھے تو اپنے برآمدے میں پلنگ پر لیٹ جاتے تھے اور مجھ سے کہتے زور زور سے پڑھو۔ پھر ترجمہ درست کرتے، املا لکھواتے اور اس کے بعد باتیں کیا کرتے۔ یاد نہیں کیا باتیں تھیں جن سے ابتدا ہوئی۔ بعد میں تو حدیث و قرآن کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ ان کے پڑھانے کا طریقہ عجیب تھا۔ کوئی ناول دیتے کہ اس کا ترجمہ کر ڈالو، انگریزی سے اردو میں اور اردو سے انگریزی میں، 10 صفحے ترجمہ کروا ڈالتے۔ ناولوں کا ترجمہ کرنے کے کئی فائدے ہوتے تھے۔ ایک تو یہ کہ پوری ناول کا ترجمہ کرنے سے پہلے ناول ختم کرنا پڑتی تھی، اور اسی زمانے سے مجھے شدت سے ناولیں پڑھنے کا چسکا پڑ گیا۔ ساری رات ناولیں پڑھی، خاک پلے نہیں پڑا، لہذا پھر پڑھنا پڑی۔ ہارڈی وہ پہلا ناولسٹ تھا جسے میں نے بقول عظیم بھائی گھول کر پی لیا۔ اس زمانے میں عظیم بھائی نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں بالکل ان کی آواز کی باز گشت بن گئی۔ منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے، جب میں بولتی تو سب چڑھاتے کہ یہ میں نہیں، عظیم بھائی بول رہے ہیں۔ اور عظیم بھائی نے بھی میری ناسمجھی سے فائدہ اٹھایا۔ وہ بات جو خود نہ کہہ پاتے بڑی ہوشیاری سے میرے کان میں ڈالتے تھے اور میں پھٹ سے کہہ دیتی۔ اس دور میں بقول خاندان والوں کے انہوں نے مجھے خوب بھڑکایا۔ میری طبیعت جو پہلے ہی خودسر اور ضدی تھی، ان کی شہ پا کر اور بھی قابو سے باہر ہو گئی۔ وہ ان دنوں قانون پڑھ رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ ایک کارخانے میں نوکری بھی کرتے تھے، مضمون بھی لکھا کرتے تھے۔ اس قدر محنت کرنے کے بعد وہ رات کو مجھے کئی گھنٹے پڑھایا کرتے۔ کبھی انہیں حرارت ہوتی، کبھی سینے میں درد ہوتا، ہاتھ پیر اینٹھتے، ان کی بیوی ان کی چھاتی سینکا کرتی اور وہ مجھے پڑھایا کرتے۔ انہوں نے کبھی مجھ سے سر یا پیر دبانے کو نہیں کہا، اور میں نے کبھی ان کا کوئی کام کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ بڑے بھائی جو تھے، اس لیے مجھے پڑھانا ان کا فرض تھا۔ ایک دفعہ ان کو بڑی شدت کی کھانسی کا دورہ پڑ گیا، 2 گھنٹے ہو گئے اور چند صفحوں کا ترجمہ نہ ختم ہو پایا۔ مجھے جھلاہٹ آنے لگی۔ ہم نہیں پڑھتے آپ سے، آپ اتنا تو کھانستے ہیں، میں نے جل کر کہا۔ بے وقوف کہیں گی کہ ہم جان بوجھ کر کھانس رہے ہیں، انہوں نے ہنس کر کہا اور وعدہ کیا اب نہیں کھانسیں گے۔ پتہ نہیں انہیں میرے مستقبل سے کیوں دلچسپی ہو گئی تھی۔ میٹرک کرنے پر تو اس قدر خوش ہوئے کہ اپنے بیٹے کے پیدا ہونے پر بھی نہ ہوئے ہوں گے۔ چھٹیوں میں مجھے انہوں نے اپنے گھر بلا لیا، چونکہ اب جودھ پور میں وکالت کرنے لگے تھے۔ ان دنوں انہوں نے مجھے قرآن کا ترجمہ اور حدیث پڑھنے میں مدد دی، اور شاید کیا بلکہ قطعی میں نے ان کے افسانے پڑھ کر خود بھی چھپا کر لکھنا شروع کر دیا۔ حجاب اسماعیل، مجنوں گورکھ پوری اور نیاز فتح پوری کے افسانے پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا یہ سب کچھ میرے ہی اوپر بیت رہی ہے، اور میں نے خود کو افسانے کی ہیروئن تصور کر کے نہایت چٹ پٹے قسم کے واقعات لکھنا شروع کر دیے۔ مثلاً میں بہت خوبصورت ہوں، بالکل حجاب اسماعیل کی ہیروئن کی طرح، سنہری بال، نیلی آنکھیں، قرمزی رنگ کا لبادہ اڑے، نیم دراز ہوں۔ ہیرو آتا ہے۔ میرا پہلا ہیرو ہمیشہ ڈاکٹر ہوتا تھا، شاید اس لیے کہ اس زمانے میں ڈاکٹر ہی ایسا غیر مرد ہوتا تھا جو گھر میں آ کر نبضیں ٹٹول سکتا تھا۔ یہ ڈاکٹر لازمی طور پر بہت حسین ہوتا تھا، رات بھر میرے سرہانے بیٹھا رہتا، میری حالت خراب ہونے پر زار و قطار روتا تھا، بے تابہ نہ مجھے چومتا اور میری حسین موت پر دھاڑے مار کر روتا اور عموماً خودکشی کر لیتا۔ کیا مزیدار ہوا کرتی تھی یہ کہانیاں، انہیں لکھنے میں اتنا ہی لطف آتا جیسے چٹپٹی کہانیاں پڑھنے میں آتا ہے۔ جیسے رومانی ناول میں جب ہیرو ہیروئن کے لبوں کا بوسہ لیتا ہے تو پڑھنے والے کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، یہی حال لکھنے میں ہوتا ہے۔ عموماً ایسی کہانیاں لکھ کر میں فوراً پھاڑ ڈالا کرتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ گندی ہیں، اور اگر کسی نے پڑھ لیں تو وہ جو جوتا کاری ہوگی کہ بس۔ مگر نہ جانے کیوں پھر لکھ کر دوبارہ پڑھنے میں لطف آتا، ایسا معلوم ہوتا کہ جسے میں نے نہیں کسی اور نے لکھا، اور واقعی وہ میری تصنیف نہ تھی، نہ میرا روزنامچہ تھی، بلکہ وہ ان کہانیوں کا نچوڑ تھیں جو مجھے بھا چکی تھیں۔ ایسی کہانیوں کا میرے سرہانے انبار جمع ہو گیا، اور وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا۔ ایک دن شمیم جو عمر میں مجھ سے 1.5 سال بڑے ہیں میرے پلنگ پر لیٹ گئے، سرہانے کاغذ سرسرائے تو نکال کر پڑھنے لگے۔ اب بھوتنی نے کیا گندی گندی باتیں لکھی ہیں، توبہ توبہ۔ شمیم سور نے زور زور سے پڑھنا شروع کیا۔ ڈاکٹر جمیل نے اپنا سراف سفید براق ہاتھ میرے سینے پر رکھا، میرے گلابی ہونٹ، میں پاس ہی غسل خانے میں نہا رہی تھی، سر میں بیسن ڈال چکی تھی۔ وہ بیان نہیں کر سکتی کیا حالت ہوئی۔ یا خدا، اگر ایک سطر اور آگے پڑھ لی تو پھر ڈوب مرنے کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا۔
ہیبت زدہ ہو کر میں نے غسل خانے ہی سے وہ زور زور کی چیخیں ماری کہ سارا گھر ہل گیا۔ لوگ سمجھے شاید موری سے سانپ نکل آیا اور مجھے ڈس لیا۔ شمیم بیچارہ کاغذ پھینک پھانک کر میری جان کی خیر منانے لگا۔ میں نے الٹے سیدھے کپڑے پہنے اور باہر نکل کر شمیم کا منہ نوچ ڈالا۔ وہ بیچارہ ہونق منہ پھاڑ کر کھڑا رہ گیا، آگے اسے پڑھنے کا ہوش ہی نہیں رہا۔ وہ خود میری زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ میں نے اسی وقت سارا پلندہ جلا کر خاک کر دیا۔ شمیم نے بہت کہنے کی کوشش کی، میں نے نہایت گندی کہانیاں لکھی تھی، مگر میں نے جھٹلا دیا کہ ٹرانسلیشن تھا۔ وہ بیچارہ پرلے درجے کا جھوٹا مشہور تھا، اس کا کسی نے نوٹس بھی نہیں لیا۔ اب مجھے اس خیال سے کوفت ہوتی ہے کہ شمیم کے بجائے کوئی دوسرا بھائی پڑھ لیتا تو واقعی قیامت آ جاتی۔ بس اس دن سے میں نے توبہ کی، اول تو ایسی بیہودہ کہانیاں لکھوں گی نہیں، اور اگر لکھی بھی تو فوراً پھاڑ ڈالوں گی۔ حالانکہ اب غور کرتی تو ہنسی آتی ہے، ان کہانیوں میں تو کچھ بھی نہیں تھا سوائے اوپری چوما چاٹی کے، جو مجھے نہایت پھس پھسی لگنے لگی تھی۔ پھر کئی سال کچھ نہیں لکھا۔ بی اے کے بعد دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ 4 سال میں انسان کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ میٹرک کے بعد 4 سال میں نے کورس کی کتابیں مجبوراً پڑھیں، یونانی ڈرامہ، شیکسپیئر سے لے کے برنارڈ شاہ تک بہت کچھ پڑھ ڈالا۔ برنارڈ شاہ نے میرا دل مٹھی میں لے لیا۔ میں نے اپنا پہلا مضمون یا ڈرامہ فسادی برنارڈ شاہ سے حد درجہ متاثر ہو کر لکھا۔ مواد میں نے اپنے ارد گرد سے لیا اور اینٹ گارا برنارڈ شاہ سے سیکھا۔ بیٹی کلاس میں میری ہم جماعت عذرا حیدر مجھے برنارڈ شاہ کہہ کر خوب چڑھایا کرتی، اس لیے میں نے فوراً برنارڈ شاہ کے شکنجے سے نکل کر کہانیاں لکھنی شروع کی۔ اور زندگی کے اس دور میں مجھے ایک طوفانی ہستے سے ملنے کا موقع ملا، جس کے وجود نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ روشن آنکھوں اور مسکراتے شگفتہ چہرے والی رشیدہ آپا سے کون ایسا تھا کہ ایک دفعہ مل کر بھنا نہ جائے۔ پہلی دفعہ میں نے انہیں جانے کون سے جلسے میں دیکھا۔ بیگم بھوپال صدارت کی کرسی پر بیٹھی تھیں، کڑکڑاتے جاڑے میں بیویاں موٹے موٹے دوشالے اور کوٹ ڈانٹے پنڈال کے اندر سوں سوں کر رہی تھیں، اور رشیدہ آپا بغیر آستین کا بلاؤز پہنے دھواں دھار کچھ کہہ رہی تھیں۔ ان کے سیاہ بھنورا اور گھنگریالے بال ہوا میں اڑ رہے تھے، کیونکہ تقریر شروع کرنے سے پہلے انہوں نے سامنے کی کھڑکی کھول دی تھی۔ بیویاں بڑبڑا رہی تھیں، ان کے کٹے ہوئے بالوں پر، بغیر آستین کی بلاؤز پر، اور کھلی ہوئی کھڑکی میں سے آتی ہوئی برفیلی ہوا پر۔ مگر ان کی تقریر بھی شاید کچھ کم خاردار نہیں تھی، کیونکہ تقریر کے بعد انہیں بیگم بھوپال نے خوب ڈانٹا۔ اس دن ان کی بے حیائی اور بے باکی کا تہلکہ مچ گیا تھا، اور میں نے بے سوچے بوجھے ان کے ہر لفظ کو موتی سمجھ کر پہن لیا تھا۔ 1938 میں رشیدہ آپا انگاروں والی رشیدہ جہاں بن چکی تھیں۔ اب ان کی سلگتی ہوئی باتیں پلے بھی پڑنے لگی تھیں، اور میرا حسین ڈاکٹر ہیرو شمعی انگلیاں نارنگی شگوفے اور قرمزی لبادے چھو ہو گئے۔ مٹی سے بنی ہوئی رشیدہ آپا نے سنگ مرمر کے سارے بت منہدم کر دیے۔ زندگی ننگی چم سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان سے گھنٹوں باتیں کر کے جی سیر نہ ہوتا تھا، جی چاہتا نے کھا جاؤں۔ کیا کروں؟ جو رشیدہ آپا سے مل چکے ہیں انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، اگر وہ میری کہانی کی ہیروئن سے ملیں تو دونوں جڑواں بہنیں نظر آئیں، کیونکہ انجانے طور پر میں نے رشیدہ آپا کو ہی اٹھا کر افسانوں کے طاقچے میں بٹھا دیا کہ میرے تصور کی دنیا کی ہیروئن صرف وہی ہو سکتی تھی۔ مگر جب غور سے اپنی کہانیوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے صرف ان کی بے باکی اور صاف گوئی کو گرفت میں لیا، ان کی بھرپور سیمابی شخصیت میرے قابو میں نہ آئی۔ مجھے روتی بسورتی حرام کے بچے جنتی ماتم کرتی نسوانیت سے ہمیشہ سے نفرت تھی۔ خام کے خواہ کی وفا اور وہ جملہ خوبیاں جو مشرقی عورت کا زیور سمجھی جاتی ہیں مجھے لعنت معلوم ہوتی ہیں۔ جذباتیت سے مجھے سخت کوفت ہوتی ہے۔ عشق قطعی وہ آگ نہیں جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ عشق میں محبوب کی جان کو لاگو ہو جانا، خودکشی کرنا، واویلا کرنا میرے مذہب میں جائز نہیں۔ عشق مقوی دل و دماغ ہے، نہ کہ جی کا روگ۔ یہ سب میں نے رشیدہ آپا سے سیکھا، اور مجھے یقین ہو گیا رشیدہ آپا جیسی لڑکیاں 100 لڑکیوں پر بھاری پڑ سکتی ہیں۔ ملک کی تقسیم کے بعد سوائے فسادات کے اور کچھ ذہن میں باقی نہ رہا۔ ملک بکھرا، دنیا بکھری، اس کے ساتھ کتنی حسین و نازک یادیں چور چور ہو گئیں۔ مقصدی ادب کے نعرے نے اور زیادہ گڑبڑا دیا، کیوں لکھیں اور کیا لکھیں کہ مخمصے میں پڑھ کر اور بھی راستہ گم ہو گیا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین نے بہت کچھ دیا اور بہت کچھ مٹا دیا۔
کتنے نئے ساتھی ملے اور پرانے بچھڑ گئے، اور پھر وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا۔ انجمن کے پر خچے اڑ گئے۔ بمبئی گروپ جس کی طرف لوگوں کی نظریں اٹھا کرتی تھیں فلموں میں غرق ہو گیا۔ ظاہر ہے صرف رسالوں سے لکھ کر روزی نہیں کمائی جا سکتی، نہ ناولیں اور افسانوں کے مجموعے سے بمبئی کا خرچہ چل سکتا ہے۔ فلم ہی ایک ایسی لائن ہے جہاں اگر ہاتھ لگ جائے تو قلم چلا کر روٹی کا سہارا ہو سکتا ہے۔ فلموں کے لیے لکھتے وقت معلوم ہوا کہ یہاں نہ بے باکی کی دھونس چلتی ہے نہ صاف گوئی کام آتی ہے۔ یہاں تو وہ چیز چاہیے جو چھپڑ پھاڑ کر دولت لائے۔ یہاں ایک خاص بندھی ہوئی لکیر کے مطابق چلنا ہوگا، لہذا چلنے والے چلیں اور ناک کے بل چلیں۔ فسادات کے بارے میں تجربہ سنی سنائی سے آگے نہ بڑھ پایا، دھانی بانکیں اور جڑیں سے زیادہ محسوس نہ کر پائی، نہ لکھ پائی۔ اور ان 2 مضامین کو لکھتے وقت میرے دل نے بڑے زور سے قلہ بازی لگائی۔ اس وقت تک میں نے جتنی کہانیاں لکھی تھیں ان میں ماں باپ یا تو تھے ہی نہیں، اگر تھے تو نہایت فضول سی شے۔ انہیں نظر انداز کر کے ہی میری دانستمندی ان پر فتح پائی جا سکتی تھی۔ والدین سڑک کا روڑا ہی تو ہیں جو اولاد کے راستے میں رکاوٹوں کے سوا کچھ نہیں پیدا کرتے۔ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اب تک میرے دماغ میں بسا ہوا تھا۔ لیکن یہ 2 مضمون لکھتے وقت میں نے اپنی ماں کو دیکھا۔ سب انہیں اکیلا چھوڑ کر پاکستان جا چکے تھے۔ میں ان سے ملنے جودھ پور گئی۔ اماں ہمارے ذاتی مکان کے سامنے ایک مختصر سے کمرے میں منتقل ہو گئی تھی۔ ہمارا اپنا وسیع مکان ریفیوجیز کے قبضے میں تھا۔ میں پہنچی تو ڈھنڈار اجڑے ہوئے کمرے میں میری اماں بیٹھی تھی۔ اماں کو ہم لوگوں کو چومنے چاٹنے کی کبھی فرصت نہیں ملی۔ مجھے یاد نہیں اس سے پہلے کبھی انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہو، مگر مجھے دیکھ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ اپنے قیام کے زمانے میں بار بار میں نے دیکھا وہ خاموش کھڑکی سے اپنے گھر کو تک رہی ہیں، جہاں بھرے پورے خاندان کے ساتھ ہم سب ہنسی خوشی رہتے تھے۔ بچے قلانچے بھرتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھیں، ملاپ ہوتے تھے۔ میں نے ان کی عمر کی طرف دیکھا، اس اکیلے پن کو دیکھا۔ موٹے تازے 10 بچے پیدا کر کے بھی وہ اکیلی تھی۔ میرے دل میں پیار کا طوفان ابل آیا، مامتا جاگ اٹھے۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر اپنی بچی کی طرف دیکھا، اور ان 2 ہستیوں کے بیچ میں خود کو جکڑا ہوا پایا۔ اپنی ماں کو دیکھ کر مجھے پہلی دفعہ ساری دنیا کی بوڑھیوں پر پیار آیا، جو دنیا کو بساتی ہیں، جنم دیتی ہیں، انہیں پالتی پوستی ہیں، اور جو کچھ ان پر نچھاور کرتی ہیں، نہ ان سے اسٹامپ لکھواتی ہیں، نہ پکے کاغذ پر رسید۔ اب اگر اولاد ان کے بڑھاپے کا خیال کرے تو فرما بردار ہے، جو اپنے بال بچے کے خرچے سے کچھ نہ بچے تو مجبور ہے۔ پرانے زمانے بڑے بوڑھوں کو لوگ بیکار جنس سمجھ کر زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ سنسان بڑھاپا کس قدر مہیب شے ہے۔ اور یہ بھی اتفاق ہی تھا جو میری اپنی اماں سے ملاقات ہو گئی اور کچھ سوئے ہوئے تار جاگ اٹھے۔ ابھی کتنے تار ہیں جو مردہ خاموش سوئے پڑے ہیں۔ کون جانے کون سے نئے مضراب اندر پیدا ہوں گے جن کی چوٹ سے بہت سی نیندیں ٹوٹیں گی۔ ٹھہرے ہوئے پانی پر کائی جم جاتی ہے اور ایک ننھا سا کنکر سطح پر گرتا ہے، کائی چھٹ جاتی ہے، جگمگاتی دنیا کا عکس پانی کی سطح پر لو دینے لگتا ہے۔ انسان ایک قدم آگے بڑھاتا ہے۔